صدیق جان صاحب کس طرف معاملات جاتے دیکھ رہے ہیں 26 نومبر 27 نومبر اینڈ پوسٹ دیز ڈیٹس؟ ہم نے جو معاملات دیکھے ہیں یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے ملیحہ کہ 26 نومبر کے بعد صورتحال جو ہے وہ اس حد تک ضرور ہے کہ حکومت کے لیے اچھی خبر ہے ایک، لیکن وہ شارٹ ٹرم میں اچھی خبر ہے۔ حکومت کے لیے شارٹ ٹرم میں اچھی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے 26 نومبر کے واقعات کے اوپر کوئی عدالتوں سے رجوع نہیں کیا، کوئی انہوں نے لیگل پروسیڈنگ کا آغاز نہیں کیا۔ میں آج ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا، جس پہ انہوں نے کسی کو یہ جواب دیا ہوا تھا کہ 1-2 روز میں آپ اس حوالے سے خبر سنیں گے۔ میں حیران ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسا ایک بڑا نام، بڑا وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی 1-2 روز، یعنی آپ دیکھیں نا کہ آج کیا تاریخ ہے، 9 دسمبر ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، جب بھی کہیں پہ کوئی گولی چلتی ہے، جب بھی کہیں پہ کوئی جان جاتی ہے، تو یہ طے شدہ عدالتی اصول ہیں، عدالتی فیصلوں کی جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے مطابق یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ اگر ایک واقعہ گولی چلی ہے مثال کے طور پہ رات کے 10 بجے، اور اگر رات کو 2 بجے بھی ایف آئی آر کروائی ہے اس نے 4 گھنٹے بعد، تو سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ جناب 10 بجے ہوا، آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگا 2 بجے تک آپ کو ایف آئی آر کرانے میں؟ جتنے گھنٹوں کی تاخیر ہوتی ہے ایف آئی آر میں، اتنا ہی مدعی کا کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس لیے ایف آئی آر نہیں کروائی تھی کیونکہ آپ کچھ کہانیاں سوچ رہے تھے، کوئی کہانی بنا رہے تھے، کوئی ڈرامہ کریٹ کر رہے تھے، کچھ چیزیں وہ کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے، اور اس لیے آپ نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی۔ دیکھیں اب تک اگر آپ بات کریں تو صرف ایک پی ٹی آئی کے کارکن انیس ستی جو ہیں ان کی فیملی نے ایف آئی آر کی درخواست دی، وہ بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو ان کے پاس ریمیڈی تھی، وہ 22 میں چلے گئے عدالت۔ ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور شاید ہیں یا عبدالغفار ہیں کاکڑ، انہوں نے نوٹس کیا ہوا ہے 14 دسمبر کے لیے۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ لطاسب ستی صاحب کے حلقے سے ہیں جو وہاں پر پہنچے تھے جب یہ واقعہ ہوا، جب فائرنگ ہوئی، یعنی ستی کی جان گئی اور شہید ہوا۔ اور دوسرا اب جو وکیل ہیں وہ میاں علی اشفاق ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے سی سی ٹی وی فوٹیج سیکیور کرنے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی، پمز، پولی کلینک، سی ڈی ہاسپٹل سے کوئی ڈیٹا نہیں مانگا، لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے کوئی درخواست نہیں دی، جن کو جسمانی ریمانڈ پہ دیا گیا ہے ان کی جسمانی ریمانڈ کو چیلنج نہیں، مطلب کوئی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی ان کی بے حسی اور کیوں خاموشی نظر آ رہی؟ مینج ہو گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، کیا ہے؟ دیکھیں اس میں 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لڑائی کو آگے نہیں بڑھانا اور ہمیں چیزوں کو کسی طرح سے اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر کے اور ٹمپریچر کو نیچے لانا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مطلب ٹمپریچر کو نیچے لا کے بات چیت کر کے اور ہم آگے بڑھ جائیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اور کچھ کریں گے تو زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ دوسرے وہ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، جن کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، اور تیسرے وہ ہیں جو بزدل ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ مطلب وہ چیزیں 9-10 جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان میں سے کوئی چیز انہوں نے نہیں کی، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن لگیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سجیشن یہ آئی تھی کہ آپ جو پروفیشنل لیگل ایک ٹیم ہے وہ انگیج کر لیں، وہ بھی نہیں کی گئی۔ اچھا وہاں پہ پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ یہ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا جتنا انٹرنیشنلی ان کو اوورسیز پاکستانی فنڈنگ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو حکومت کے لیے شارٹ ٹرم اچھی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے قانونی محاذ پہ کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہے شارٹ ٹرم میں حکومت کے لیے اچھی خبر۔ یہ عوام کے لیے بری خبر ہے کہ ان کے لیے کوئی بول نہیں رہے، لیکن لانگ ٹرم میں حکومت کے لیے خبریں بری ہی بری ہیں۔ اس کی وجہ لانگ ٹرم اس لیے ہے کہ دیکھیں اگر یہ درخواستیں دے بھی دیتے تو ایف آئی آریں تو ہونی کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ لاجک نہیں ہے، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کیونکہ ایف آئی آر نہیں ہوگی تو دیکھیں ہم ایک چیز کو فرض کرتے ہیں، فرض یہ کرتے ہیں کہ 6 مہینے بعد عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے، 1 سال بعد آ جاتی ہے، 1.5 سال بعد آ جاتی ہے۔ 1.5 سال بعد جب عمران خان کی حکومت آئے گی اور وہ تحقیقات کرنا چاہے گی 26 نومبر کی، تو نہیں کر سکے گی کیونکہ کوئی ایف آئی آر ہی نہیں ہے، کوئی لیگل پروسیڈنگ ہی نہیں ہے۔ اور یہ جتنا ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیے گا کہ ہو سکتا ہے 2-3 دن بعد جو ہے نا وہ پی ٹی آئی والے سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے اپلیکیشنیں دے دیں، ہوگا کیا آگے سے ان کو جواب ہی ملے گا وہ جی ہمارے پاس 14 دن کا ڈیٹا ہوتا ہے، 2 ہفتے کا ڈیٹا، اس کے بعد ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مینیجڈ ہیں، تحریک انصاف کی لیگل ٹیم، تحریک انصاف کی لیڈرز جو باہر ہیں، وہ جن کے پاس فیصلہ سازی ہے، وہ 100 نہیں 1000% کمپرومائزڈ ہیں۔ وہ اس لیے انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، کوئی ایف آئی آر نہیں کروائیں، کچھ نہیں کروایا، اور یہ جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا کیس کمزور ہو جائے گا، تو کیس کمزور ہو جائے گا تو فائدہ ہے اس نظام کو۔
تو یہ تو ہو گئی شارٹ ٹرم میں جو حکومت کو فائدہ ہے. لیکن لانگ ٹرم میں میں عرض کر رہا تھا, دیکھیں بات یہ ہے جب جانے جاتی ہیں نا پھر ایک نہ ایک دن آتا ہے جب حساب تو ہوتا ہے. اور وہ حساب کیا ہے؟ اچھا ایک ہے اگر ایف آئی آریں ہو جاتی, ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ایف آئی آریں ہو جاتی تو اس کی سزا کتنے لوگوں کو ملنی تھی؟ 2 کو, 4 کو, 5 کو, 10 کو, 20 کو, کہ یار یہ بندہ تھا آرڈر کرنے والا, فیصلہ کرنے والا کہ فائرنگ کرنی ہے, اس نے ایگزیکیوٹ کروایا, اور یہ تھے جو ڈائریکٹ گولیاں مارنے والے تھے 20 سے 25 سے, یعنی 30 سے 35 بندوں کو سزائیں مل جاتی میکسیمم. جو ہم آئیڈیل بات کر رہے ہیں کہ قانون نام کی چیز ہوتی اور اس کو پرسو کرتی تو 30 سے 35 لوگوں کو سزا ہو جاتی. لیکن جب ایف آئی آریں نہیں ہوئی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ سوالات ہیں, انہوں نے یہ بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہیں اور بہت سطحی ان کی حرکتیں ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان یہ اب نون لیگ کو ہوگا کہ اور اس نظام کو ہوگا کہ پہلے تو اس کی اگر یہ قانون کے مطابق کارروائی ہو جاتی تو 35 لوگوں کو سزا ملتی. اب اس کی قیمت کتنے لوگ چکائیں گے؟ 350 لوگ. نون لیگ کے ٹکٹ پہ, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جتنے لوگ اگلا الیکشن لڑیں گے وہ سب اس کی قیمت ادا کریں گے, لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ ہے لانگ ٹرم میں ان کو نقصان ہی نقصان ہے. شارٹ ٹرم میں یہ بڑے خوش ہیں, او جی بیرسٹر گور مینیجڈ ہے, فلانا مینیجڈ ہے, علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی بات ہو گئی ہے, ساڑھی گل ہو گئی ہے اور کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم میں جو ان کو سیاسی قیمت یہ ادا کریں گے, ان کی آنے والی نسلیں سیاسی قیمت ادا کریں گی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ملیا, پہلے میں کہتا تھا کہ یہ جو اس وقت پبلک سینٹیمنٹس ہیں نا, یعنی 26 نومبر سے پہلے میں کہتا تھا کہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں اس نظام کے حوالے سے, مجھے لگتا تھا کہ 30-40 سال لگیں گے. اگر آج سے یہ نظام کہے کہ ہم نے اب آئین قانون کے مطابق چلنا ہے تو 30-40 سال لگیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو 26 نومبر ہوا ہے اس کے بعد 1 صدی لگے گی, 1 صدی, کہ یہ جو نسل ہے جو آج بچہ 10-12 سال کا ہے, یہ اپنی عمر میں 60 سال 70 سال 80 سال جتنی اس کی عمر ہے یہ پوری زندگی جو گزار لیں, اور ان کی بھی آنے والی اگلی ایک نسل جو ہے جو اس وقت لوگ ہیں, یہ 1 صدی لگے گی اب سینٹیمنٹس کو پازیٹیو کرنے میں, جو میری اسیسمنٹ ہے. اس سے کم نہیں. جتنے جو کچھ ہوا ہے 26 نومبر کو اتنا آسان نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ حسینہ واجد شاجد یہ جو کچھ ایک بار اس ملک کے اندر سے گھٹن ذرا کم ہونے دیں, جبر بربریت کم ہونے دیں, اور اس نظام میں عدالتوں کو آزاد ہونے دیں, اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا آغاز ہونے دیں. جو اس ملک کے اندر ہوگا نا, ایک بار یہ تھوڑا سا چیزیں یہ خوف کم ہونے دیں. یہ خوف سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے پتہ تھا جو لوگ نکلے تھے 70-80 ہزار جو لوگ نکلے تھے ان کو پتہ تھا کہ جانے چلی جائیں گی, پھر بھی 70-80 ہزار نکل آئے تھے. لیکن جب آپ تھوڑا سا ماحول بدلنے دیں, جب ٹائم آئے گا اس خطے میں جو مثال ہوگی وہ والی ہوگی جو پاکستان کے اندر ہوگا, یہ آپ حسینہ واجد کو بھول جائیں گے. اچھا صدیق, یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جس طرح سے پرسو کرنا چاہیے تھا, جس طرح سی سی ٹی وی فوٹیج مانگنی چاہیے تھی, جس طریقے سے پمز ہے یا پولی کلینک ہے ان ہاسپٹلز کا ریکارڈ مانگنا چاہیے تھا, اور پھر خاص طور پہ جب یہ واضح طور پہ ویڈیوز بن گئی کہ کئی لواحقین جو تھے وہ کہتے تھے ہمارے پیاروں کی میتیں بھی ہمیں نہیں دی جا رہی. لیکن دوسری طرف ہمارے معزز چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ افریدی صاحب, جن سے عوام کو بڑی توقعات تھیں کہ یہ کچھ نہ کچھ تو عوام کے حق میں کریں گے, آپ کے ملک کے سٹیزنز کو گولیاں ماری گئیں. اس وقت آپ کا نہ صرف پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا شخص, ہر شہری, بلکہ آپ کے ڈپلومیٹس اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی, اور اسحاق ڈار صاحب ان کمپنی کو جواب نہیں دینا آ رہا ہے. ان کی پوری وزارت خارجہ اس وقت بالکل کنفیوزڈ ہے کہ ہم کس طرح ان کو مطمئن کریں. ایسی صورتحال میں ہماری سپریم کورٹ پہ بھی تو کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ نہتے شہریوں کو گولیاں مارتی ہیں, تو انہوں نے اس حوالے سے وہ کیا کر سکتے تھے اور ابھی تک جو نہیں کیا, تو اس کا آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب اس لیے کچھ نہیں کریں گے, اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اس وقت سو موٹو تو وہ لے ہی نہیں سکتے نا. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے تو اختیارات 26ویں آئینی ترمیم میں ختم ہو گئے ان کے, اور انہوں نے خود ہی اپنے اختیارات سرنڈر کیے ہیں. دوسری بات جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی ہر چیز میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آئے گی. انہوں نے اپلیکیشن کوئی نہیں دی, نہ ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں, لیکن یہ خود نوٹس ہو ہی نہیں سکتا نا, یحییٰ افریدی صاحب تو لے ہی نہیں سکتا. ہاں, لیکن یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف ہی تو یہ احتجاج تھا. مطلب یہ بات سوچنا بھی, ہم لوگ جو آپ اور میں سوچ رہے ہیں, ہمارا سوچنا بھی غلط ہے. کیوں؟ عمران خان کا مطالبہ کیا تھا اس احتجاج میں؟ 26ویں آئینی ترمیم واپس کریں, پہلا مطالبہ یہ تھا.
یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف تھا یہ احتجاج. ظاہر ہے 26 ترمیم ختم ہوتی تو یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان آ رہے تھے. تو یحییٰ افریدی صاحب کے پاس بڑا دفتر نہ رہتا, بڑی گاڑی نہ رہتی, جو ان کے پاس اختیارات ہیں وہ نہ. چوری کا مینڈیٹ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ واپس کریں تو وہ پھر شہباز شریف وغیرہ نہیں رہتے, وہ نہیں رہتے. نہیں وہ چیز بھی یحییٰ افریدی صاحب سے جڑی ہوئی ہے. آج یحییٰ افریدی صاحب اگر عدالتوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ میرٹ پہ فیصلے کریں, یہ جو ٹریبیونلز والے ہیں, تو پی ٹی آئی کے پاس تو حکومت آ جائے گی, وہ 26 ترمیم اڑا دیں گے, پھر یحییٰ افریدی صاحب فارغ ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کی ساتھ جڑی ہوئی ہے, ان کی ذات سے. عمران خان رہا ہوتا ہے تو یحییٰ افریدی صاحب کو نقصان ہے. عمران خان ایجیٹیشن بڑھائیں گے, ہو سکتا ہے 26 ترمیم واپس لینی پڑے. عمران خان ایجیٹیشن بڑھائیں گے, ہو سکتا ہے مینڈیٹ واپس کرنا پڑے, حکومت ہے 26 ترمیم فارغ ہو جائے گی. ہر طرف سے یحییٰ افریدی صاحب ہی آگے آتے ہیں. ہر راستہ جو عمران خان جو آئین قانون کی طرف, قاعدے ضابطے کی طرف, جمہوریت کی طرف, ملک کی بہتری کی طرف, بھلے کی طرف, 25 کروڑ لوگوں کے بھلے کی طرف جو راستہ عمران خان لینا چاہتے ہیں, وہ ہر راستہ آ کے رکتا ہے یحییٰ افریدی صاحب کے اوپر. تو یحییٰ افریدی صاحب کبھی بھی, یحییٰ افریدی صاحب نہیں چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئے, نہ یحییٰ افریدی صاحب چاہیں گے کہ 26 ترمیم واپس ہو, نہ وہ چاہیں گے عدلیہ آزاد ہو, نہ وہ چاہیں گے کہ نون لیگ کی حکومت جائے, نہ وہ چاہیں گے کہ نون لیگ کمزور ہو. کیونکہ اس وقت یحییٰ افریدی صاحب کی چیف جسٹس جو ہے نا, وہ ڈیپینڈنٹ ہے ڈائریکٹ نواز شریف اور زرداری کے اوپر. تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے یحییٰ افریدی صاحب کے عمران خان کو کوئی آئین اور قانون کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ملے, پی ٹی آئی کو اس کا مینڈیٹ واپس ہو, یا مطلب عمران خان باہر آئے. یہ یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف ہی یہ چیز ہوگی. تو یحییٰ صاحب کبھی یہ نہیں چاہیں گے. یحییٰ صاحب ہی جیسے قاضی فائز عیسیٰ گرنٹر تھے اس نظام کے, اس وقت اس نظام کے گرنٹر جو ہیں وہ یحییٰ افریدی صاحب ہیں. اور اب آپ جتنا اختلاف کریں قاضی صاحب سے وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات آپ کو قاضی صاحب کی ماننی پڑے گی جو وہ باہر کہتے پھر رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس پاکستان میں نے بنوایا ہے اور وہ میری لیگیسی کو لے کے چلیں گے, اور عمران خان کو لگ پتہ جائے گا. اب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی. صدیق جان صاحب یہ بتائیں کہ اب عمران خان کو تو کیا لگ پتہ جانے, یا عوام کو تو کیا لگ پتہ جانے, پاکستان کو لگ پتہ گیا ہے کہ 200 میں سے 198 نمبر پہ پاکستان انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے اس کی جو رینکنگ کا نمبر آیا ہے. اور اسی طرح سے پاکستان میں آپ چاہے تجارت دیکھ لیں, چاہے آپ اپنی ایکسپورٹس دیکھ لیں, ہر پازیٹیو اشاریہ جو عمران خان کے دور میں پازیٹیو تھا وہ آج بہت نیگیٹو ہو چکا ہے. تو پاکستان کو اتنا ایک طرف نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے حق کے لیے بولنا, احتجاج کرنا بہت غلط ہے, یہ آئین آپ کو حق ضرور دیتا ہے لیکن ہم نہیں دیں گے. وہیں دوسری طرف فضل الرحمان صاحب اب اعلان کر رہے ہیں, اور بلکہ جس ٹون میں فضل الرحمان صاحب کی میں کل گفتگو سن رہی تھی, جس طریقے سے وہ لتے لے رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے, طاقتور حلقوں کے, کہ اپنی حد میں رہو اور یہ وہ, اس طرح کی سخت باتوں کا میرا خیال ہے 10% بھی, صرف 10% بھی پاکستان کا ایک نوجوان بچہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آج لکھتے سوشل میڈیا پہ, تو اگلے دن اس کو بھی لینے کے لیے پولیس پہنچ جائے گی اس کے گھر. فضل الرحمان صاحب کیوں اتنے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ جی اب ہم بھی احتجاج کے لیے نکلیں گے, اور اگر وہ نکلیں گے تو کیا پھر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جائے گا جو نہتے پاکستانی عوام کے ساتھ کیا گیا, جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے؟ دیکھیں میں پہلے انٹرنیٹ والی آپ کی بات کا جواب دے دوں. یہ حریم جدون کی آج خبر لگی ہوئی ہے. حریم جدون جو ہیں انہوں نے جو بڑی زبردست ان کی خبر ہے, جس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ کہتی ہیں ان کی خبر کے مطابق کہ تیز ترین انٹرنیٹ والے ممالک میں پاکستان 198 نمبر پہ ہے. یعنی 197 کنٹریز جو ہیں, 197 ملک جو ہیں وہ پاکستان سے آگے ہیں انٹرنیٹ سپیڈ میں. یعنی یہ ہے آپ کی حالت جس ملک میں 30-40 لاکھ گھرانے ڈیپینڈنٹ ہیں آئی ٹی کے کام کے اوپر, جن کے بچے بچیاں آن لائن کام کرتے ہیں, فری لانسرز ہیں. تو وہ 30-40 لاکھ گھرانوں کا جو معاملہ ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ آپ نے ڈاؤن کیا ہوا ہے, اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ براہ راست بھارت کو ہوگا. بھارت کو ہوگا براہ راست. کیوں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سلو ہو, پاکستان میں جو آرڈرز ہیں وہ بھارت کو مل جائیں. تو یہ اس وقت آپ ڈائریکٹلی بھارت کو فائدہ دے رہے ہیں یہاں پہ انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر کے. اب اس میں جو اصل جو خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین, بھوٹان, گھانا, عراق, ایران, لبنان, لیبیا سے بھی نیچے ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں, اس سے زیادہ پاکستان کو یہ کہاں لے کر آنا چاہتے تھے. یہ پوچھنا چاہیے سر یہ کس کا ویژن ہے, پتہ ہے یہ کس کا ویژن ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب پاکستان, مطلب میں حیران ہوں کہ اب اس انٹرنیٹ سپیڈ کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ کس طرف جائے گا. اور آپ دیکھ لیں
مطلب بالکل پاکستانی بچوں کو تو وہ خود ہی سے ان اویلیبل مارک کر رہے ہیں، بالکل کام ہی تو نہیں مل رہا ہے یہاں پہ۔ بالکل تو یہ اس وقت حالات ہیں، صورتحال ہے۔ اب آئیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پوائنٹ کے اوپر۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو آپ کو اچانک نظر آ رہے ہیں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک سینٹیمنٹس اس طرح کے ہیں، تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر کے اور وہ ایک اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے اور 2000 اور مطلب یہ 5-6 سے مسئلہ پینڈنگ ہے، اچھا 2005-6 سے پینڈنگ ہے مولانا صاحب، تو 2005-6 سے اگر پینڈنگ ہے تو مولانا صاحب تو 2005-6 سے ہی حکومتوں کا حصہ ہے نا، سوائے عمران خان کے کچھ عرصے کے، باقی تو مولانا صاحب مشرف کے دور سے ہی حکومت کا حصہ ہیں، اس نظام کا حصہ ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ 2013 میں بھی نون لیگ کی حکومت کا حصہ تھے، اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پی ڈی ایم کے تو سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا یہ دینی ایشو ہے، اتنا یہ اسلام کا مسئلہ ہے یہ مدارس والا، تو مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو مولانا صاحب نے پہلا کام اسلام کا کروانا تھا، مطلب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اسلام کیا مسئلہ تھا اور آپ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، پورا سب کچھ آپ کے گرد گھوم رہا تھا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت گرائی عمران خان کی، تو بھائی 2022 میں جب کر لیتے نا جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، آپ نے نہیں کیا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ چلے مان لیا کہ آپ پی ڈی ایم کی، لیکن بلکہ نہیں مانا جا سکتا بھائی اسلام سے آگے کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ نے فنڈز لے لیے پی ڈی ایم کے دور میں، حکومت جب بنی آپ نے وزارتیں لے لیں، آپ لوگوں نے عہدے لے لیے، آپ لوگوں نے گورنریاں لے لیں، آپ لوگوں نے دنیاوی سارے مفادات آپ نے فائدے اٹھا لیے، مدارس کے اوپر آپ کمپرومائز کر گئے، اس کا مطلب ہے آپ نے اسلام کے اوپر کمپرومائز کیا۔ اب آپ کس منہ سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے بل یہ پاس کروا لیا، یہ بل پاس ہو گیا اور اس بل کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، تو آپ 22 سے خاموش کیوں ہیں؟ 22 اکتوبر سے، اکتوبر خاموش، نومبر خاموش، اب آگے آپ کو مدارس یاد آ گئے۔ یہ معاملہ مدارس کا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے، مولانا صاحب کو کچھ اور چاہیے، مدارس وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اور اگر مدارس کی ہم بات کریں بھی صحیح، بات یہ ہے کہ میں ایک پرائیویٹ سٹیزن ہوں، میں کوئی حکومت سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی پیسے نہیں لے رہا، لیکن حکومت اگر مجھ سے پوچھتی ہے کہ بھائی جان یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آ رہے ہیں، یہ آپ کہاں سے آپ کی انکم آ رہی ہے، میں کہوں گا او ویلکم، کس نے پوچھنا ہے، کہاں آنا ہے بتاؤ، کس دفتر میں آنا ہے، میں آتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میرے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ ہے سارا میرے پاس ثبوت، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر میرے پاس میں پرائیویٹ کو کمپنی ہے، پرائیویٹ کمپنیاں مجھ سے حکومت پوچھتی ہے، میں جواب دوں بتانے کا۔ اور اگر میں کوئی میں این جی او چلا رہا ہوں اور میں کوئی فنڈنگ لے رہا ہوں لوگوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے، پھر تو میرے پاس میری بہت رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ میں شفافیت دکھاؤں۔ اور اینڈ پہ آپ اس بات پہ آئیں، آپ دین کے نام پہ پیسے لے رہے ہوں لوگوں سے، آپ فنڈز لے رہے ہوں لوگوں سے، یہاں تو آپ کو اپنا سب کچھ اوپن کر کے رکھ دینا چاہیے حکومت اور اداروں کے سامنے کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ پیسہ ہے، لوگ آپ کو دین کے نام پہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، مسجد کو، مدرسوں کو۔ سب سے زیادہ شفافیت اگر کہیں پر ہونی چاہیے تو وہ ہمارے مدارس ہیں۔ اور بھائی آپ حکومت کو آپ خود کہیں کہ ہمارے اوپر الزام لگتا ہے مدرسوں کے اوپر کہ ہم شر پسند تیار کرتے ہیں، ہم انتہا پسند تیار کرتے ہیں، ہم فنڈز میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ ہم ان پیسوں سے اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں، ہم پہ الزام لگتا ہے کہ انہی سے ہم جو ہے وہ مدرسوں کے فنڈ سے ہم جو ہے وہ ٹریولنگ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور بھائی حکومت بات سنو، اداروں بات سنو، بتاؤ کون سا کمیشن بنانا ہے، بتاؤ کہاں میں رجسٹرڈ کرنا ہے، بتاؤ کہاں ہمارا آڈٹ کرنا ہے، بتاؤ کیا چیز چاہیے۔ آپ تو بھائی دین تو آپ بات کرتے ہیں اسلام کی، تو پھر دین تو آپ چلے نا حضرت عمر فاروق والے احتساب پہ، پھر انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے، انہوں نے کہا بیٹے کو کہا کہ بھائی، بیٹے نے گواہی دی کہ میں نے بھی اپنے حصے کا جو کپڑا ہے کرتے کے لیے وہ اپنے والد کو دیا۔ تو یہ ہے آپ دین کی باتیں، آپ کی دین کی باتیں ہمارے لیے ہیں، صرف آپ کے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مدارس شدارس والا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تھا تو یہ مولانا صاحب 2005-6 سے خاموش کیوں تھے؟ صرف یہ پی ٹی آئی کو وہ کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی ایک وہ سمبل آف ریزسٹنس بنی ہوئی ہے، تو ذرا ہم بھی بتائیں کہ ہم بھی بڑی مزاحمت کریں گے، یہ مقصد ہے۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ مدارس والا معاملہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مدارس والا ہے تو بھائی مدارس کو تو سب سے آگے بڑھ کے شفافیت دکھانی چاہیے۔ اور اگر یہ آ بھی جاتے ہیں، صدیق میری بات سنیں، اگر یہ آ جاتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کیا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا جو ادھر دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے جب مولانا صاحب
پگھل جاتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ پریشان نہ ہوں, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مولانا صاحب جو ان کے اصل مسائل ہیں وہ مسائل حل کر دیں. باقی مولانا صاحب وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے نا کہ منور ظریف کی ایک فلم کا حوالہ دیتے تھے کہ اس میں وہ کہتے ہیں مینوں آنکھیں لگن دا شوق ہے. تو مولانا صاحب بھی آنکھیں لگ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. اور اس کو ہائپ زیادہ ہمارا میڈیا بھی دے رہا ہے, سوشل میڈیا بھی دے رہا ہے. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کے معاملے کو اتنی ہائپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ مولانا صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں اداروں کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے بہت زیادہ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, جو کہ میرے لیے بڑا حیران کن ہوگا, اور اس کا مولانا صاحب اس بنیاد پہ فائدہ اٹھائیں گے. ورنہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مدرسوں والا مسئلہ نہیں ہے, اور اگر مدرسوں والا مسئلہ ہے تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ مدرسوں کے معاملات جو ہیں اس میں شفافیت ہونی چاہیے, کھل کے آپ بتائیں, اور یہ بہت ضروری ہے. اگر دوبارہ کہوں گا, میرے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ تم چوری کرتے ہو, میرے اوپر الزام لگاتا ہے کوئی حکومتی بندہ لگاتا ہے, میں اسے کہوں گا کہ بھائی حکومت کے 15 بندوں کا کمیشن حکومت بنائے, 15 بندوں کا, میرے سے جواب لے, میرے سے حساب لے, لائیو دکھائیں ٹی وی چینلوں کے اوپر. آپ بھی کہیں نا, آپ کہیں کہ ہمارے جس مدرسے کی شفافیت دیکھنی ہے لائیو چینلوں پہ آ کے ہمارے ساتھ بحث کرو. ہم صحیح بات ہے. صدیق, آخر میں آپ کو اب آگے آنے والے دنوں میں کیا لگ رہا ہے, پاکستان کے حالات جو ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور کنٹرول کرنے سے مراد خدا نخواستہ میری ہرگز یہ نہیں ہے کہ عوام کا گلا دبا کے ان کو جس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالات کو کیسے, یعنی اسٹاک ایکسچینج, آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اتنا اوپر جا رہی ہے اور عوام جو ہے وہ بیچاری لاقانونیت اور غربت کی گڑھے میں گر گئی ہے, تو اس کا آخر میں کوئک وے فارورڈ آپ کی ایک ہی عوام نے جس کو ووٹ دیا تھا اس کو اقتدار دے دیں. اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے, فریش الیکشن کروا لیں, فریش الیکشن کروائیں, عوام جس کو ووٹ دے اس کو مینڈیٹ دے دیں, اور لوگوں کی جو ول ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.